اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج سے سورہ آل عمران کے انالیسس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ اس آیت میں وقف کی مجھے 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے 4 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسرا نسبتاً طویل حصہ ہوگا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تیسرا حصہ ہوگا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور چوتھا اور آخری حصہ ہوگا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ان 4 حصوں میں مزید حصے بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ انشاءاللہ تعالی ہر حصے کے حوالے سے ہم اب دیکھیں گے۔ پہلا حصہ جو ہم نے بنایا ہے وقف کی علامت تک، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں ہمیں واو عاطفہ مل رہا ہے، اور اس واو عاطفہ کے بعد ایک پورا جملہ ہے، لہٰذا 2 حصے کر دیں گے ہم اس پہلے حصے کے۔ پہلا حصہ ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور دوسرا ہوگا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پہلے حصے کے الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اعتصموا فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، عین صاد اور میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ سبز رنگ میں آپ کو عین صاد اور میم روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور تا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں باب افتعال کی تا ہے۔ عین صاد میم جب باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے تو خان صاحب نے اس کے معنی ذکر کیے ہیں: بچاؤ یا حفاظت کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، اور بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو پکڑتے ہیں اس پر با کا صلہ آتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ آل عمران کی ہی 101 نمبر کا دیا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں آگے با حرف جر آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی اس چیز کو پکڑا جائے گا مضبوطی کے ساتھ۔ وہ ہے حبل، جو کہ اسم ہے، رسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مجرور ہے، اور اس میں جلالہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے آگے، اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے جمیعاً۔ جمیعاً جو ہے، جمی کا لفظ گرامر والوں کے نزدیک یہ بامعنی مجتمعین کے ہوتا ہے، یعنی یہ منصوب استعمال ہوتا ہے حال ہونے کی بنا پر۔ پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کریں تو واو حرف ہے، لا جو ہے یہ ناہیہ ہے، اس لیے کہ آگے جو تفرقو فعل ہے یہ آپ کو فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ تو ماضی کا لفظ بھی ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ماضی کا لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ فا را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوگا۔ تفرقہ یتفرقو، خان صاحب نے معنی لکھے ہیں کوشش کر کے الگ الگ ہونا، تو تفرقہ تفرقا تفرقو ماضی کا صیغہ بھی یہی بنتا ہے، لیکن یہاں پر مفہوم کے اعتبار سے یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ مضارع کا صیغہ تتفرقونا تھا، جمع مذکر حاضر کا، جس کو مجزوم کیا گیا تو تتفرقو بن گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل ہو یا باب تفاعل ہو، اس باب کے جن صیغوں میں، فعل مضارع کے جن صیغوں میں 2 تا اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان 2 تا میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک تا حذف کر دی گئی ہے اور لفظ آپ کے سامنے آ گیا تفرقو۔ تو میننگز کے اعتبار سے یہ فعل نہیں بن رہا ہے، لا تفرقو یعنی تم الگ الگ مت ہو، منع کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، لیکن دوسرے حصے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مزید کچھ حصے بن رہے ہیں، تو بالکل جی مزید حصے بن رہے ہیں۔ ایک حصہ ہم فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ الگ کر دیں گے، اور ایک حصہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا الگ کر دیں گے۔ تو گویا اس دوسرے حصے کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً،
دوسرا ہوگا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تیسرا ہوگا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اب الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، اذکروا فعل امر ہے، زال کاف را، ماضی کو استعمال کرتے ہوئے باب نصر ینصرو، ذکر یذکرو، ذکر کرنا، یاد کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعل امر جو ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ نعمت کا لفظ معروف ہے، اس میں جلالہ مجرور استعمال ہوا ہے، الا حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل ہی آئے گی، اور وہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اس جو ہے یہ ظرف ہے، اور اس کے بعد کنتم فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف، کاف واو نون مادہ کانا یکونو سے کنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ آداءن جو ہے یہ عدوون کی جمع ہے جس کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں، اور پہلے حصے کے الفاظ یوں مکمل ہو گئے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ فا اس میں حرف ہے، الفا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل ہے، الفا یؤلف تعلیفا۔ خان صاحب نے تعلیف کے معنی لکھے ہیں محبت پیدا کرنا یا جمع کرنا، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کا۔ بینہ ظرف ہے اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، مجرور ہے، اور کم ساتھ ضمیر جو لگی ہے ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ تیسرے حصے کے الفاظ سے بات کریں تو فا حرف ہے، اصبحتم یہ فعل ناقص ہے، یعنی کانا و اخواتھا اس میں سے ہے، اصبح یصبح، لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں صبح کے وقت ہونا، لیکن پھر مجرد ہونا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح کانا فعل استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح کانا جو ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کر دیتا ہے، اور کانا فعل ناقص اپنا اسم اور خبر جوڑ کر پھر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، تو اسی طرح اصبح جو ہے وہ بھی استعمال ہوگا۔ جس طرح کانا کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہو سکتا ہے، اسی طرح اصبح کا اسم بھی ضمیر ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر اصبحتم میں تم جو ہے یہ اس کا اسم ہوگا، اور باقی گرامر میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم یہ چیزیں دیکھ لیں گے۔ با حرف جر ہے، نعمہ پھر ایک مرتبہ آ گیا، معروف لفظ ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور اخوانن جو ہے یہ اخن کی جمع ہے، اور اخوانن یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تیسرے حصے میں مزید کوئی حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا دیکھتے ہیں، تو اس حصے میں ہم دو حصے کر دیں گے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دوسرا ہوگا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے، واو حرف ہے، کنتم اس طرح فعل ناقص ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، علی حرف جر ہے، اور شفا کا لفظ جو ہے یہ شین فا اور واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ فعل اس سے بنتا ہے شفا یشفو شفن، یعنی چاند نکلنا یا کسی چیز کا کنارہ ظاہر ہونا، اور شفا جو ہے اسم ذات ہے، ہر چیز کے کنارہ کے معنی کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ہی دیا ہے۔ عام طور پہ شین کی زیر کے ساتھ یہ لفظ جو ہے شفا کے طور پہ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے اینڈ پہ حمزہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو کہ سورہ یونس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تو وہ شفا لفظ ہے، یہ شفا ہے حمزہ کے بغیر۔ تو عام طور پہ ہم اردو بولنے والے جو ہیں وہ شفا کو شفا کہہ دیتے ہیں، تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے حفرتن، جو کہ خان صاحب نے ہا فا اور را روٹ لیٹرز کے تحت فعل کے طور پہ ذکر کیا ہے، حفرا یحفرو باب ضربہ یضربو سے حفرن، جس کے معنی مٹی کھودنا کے یا گڑھا بنانا کے ہوتے ہیں، اور پھر اسے حفرتن جو ہے اس میں ذات ہے، یعنی گڑھے کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد النار اسم معروف ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے۔ دوسرے حصے میں فا حرف ہے، انقذا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون قاف اور زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل سے یہ آیا ہے، انقذا ینقذو انقاذن، معنی لکھ رہے ہیں خان صاحب اس کے کسی آنے والی مصیبت سے بچانا، اور آیت کا ریفرنس پھر ایک مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا ہی ہے۔ انقذا کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور من حرف جر ہے جس کے بعد ہا کی ضمیر ہے جو واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ حفرہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب آخری حصہ آ گیا اس آیت کا، اس کے بھی دو حصے ہم کریں گے، پہلا حصہ ہوگا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور دوسرا ہوگا لعلکم تہتدون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں کاف حرف جر ہے جس کے ساتھ ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید کا لگا ہوا ہے، اور یوں ایک لفظ بن جاتا ہے کذالک۔ یبین
فعل مضارع واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، بینا یبینو باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے واضح کرنا کے معنی میں۔ اس میں جلالہ مرفوع ہے، لام حرف جر ہے جس کا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، آیات آیہ کی جمع ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے لعلکم تہتدون، جس میں لعل حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے اور تہتدون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا دال اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہے جس میں سے صرف ہا اور دال نظر آ رہے ہیں۔ باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے، اہتدی یہتدیو، یعنی اس کے جو روٹ لیٹرز تھے وہ ہا دال اور یا تھے، اور تبدیلی کے بعد اہتدا یہتدی اہتداءً ہدایت پانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملوں میں پہلا جملہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو میں اینالائز کرنے لگا ہوں، واو مستانفہ لہٰذا جملہ مستانفہ ہمارا بنے گا۔ اعتصموا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور با حرف جر ہے جس کے بعد حبل مجرور ہے اور حبل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اعتصموا فعل کے، اور آخری لفظ جو ہے اس حصے کا وہ ہے جمیعاً، جیسا کہ میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ حال ہے اور حال بنتا ہے، اور حال کس کا ہے یہ، یعنی اس کا ذوالحال کون ہے، وہ ہے اعتصموا میں واو کی ضمیر۔ تو اعتصموا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ولا تفرقوا میں واو حرف ہے، لا ناہیہ ہے، تفرقوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کیوں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا، اور لا تفرقوا والے جملے کا عطف ہو جائے گا اعتصموا والے جملے پر، ترجمہ ہوگا اور تم مت الگ الگ ہو۔ تیسرا جملہ اس آیت کا وہ بن رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، واو کو ہم عطفہ قرار دے دیتے ہیں، اذکروا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا اذکروا فعل کے لیے، علیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا اذکروا فعل کے، اور اذ ظرف ہے جس کے لیے مضاف الیہ پھر آگے آ رہا ہے کنتم اعداءً جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، جس میں کنتم فعل ناقص، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور اعداءً یہ کانا کی خبر اس لیے منصوب ہے۔ فعل ناقص کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق قرار دیا گیا ہے نعمت کے، یا نعمت کا اسے بدل بھی قرار دیا گیا ہے۔ نعمت چونکہ مصدر ہے اس لیے اس کے یہ متعلق ہو سکتا ہے، اور اس میں جو علیکم جار مجرور ہے جس کو میں نے اذکروا کے متعلق قرار دیا ہے، اس کو نعمت کے لیے حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور بلکہ حال قرار دیا گیا ہے، گویا نعمت اللہ ہی ذوالحال ہو جائے گا، علیکم حال ہو جائے گا اس کا، اور اس کنتم اعداءً جو ہے یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا نعمہ مصدر کے، اور اصل جملہ اتنا ہی ہے کہ اذکروا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ ترجمہ کریں گے، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اس حال میں کہ تم پر کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ نعمت کیا تھی، اس کنتم اعداءً جب تم دشمن تھے، یعنی یہ میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے حال اور بدل کے اعتبار سے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس کو انالائز کروں، فا عاطفہ ہو جائے گا، الفا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بینہ ظرف ہے جس کا مضاف الیہ قلوب ہے اور قلوب کا مضاف الیہ کم ہے، ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق یا مفعول فی ہو جائے گا الفا فعل کے لیے، اور پھر الفا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا کنتم والے جملے پر، یعنی کنتم اعداءً فالف بین قلوبکم، پھر اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، الفت پیدا کرتی۔ دوسرے حصے کا آخری حصہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فا کو پھر ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، اصبحتم فعل ناقص ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور اخواناً اس کی خبر ہے، باقی رہ گیا بِنِعْمَتِهِ، یہ جار مجرور ہے جس میں با حرف جر ہے اور مجرور جو ہے نعمہ ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے اس کو حال مقدم قرار دیا گیا ہے اخواناً کا، یوں اصبحتم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور اس کا
عطف جو ہے الفا بین قلوبکم والے جملے پر کیا گیا ہے اور ترجمہ کیا گیا ہے اس آیت کا، پھر تم ہو گئے بھائی اس کی نعمت سے۔ اگلے حصے میں پہلا جملہ جو انالائز میں کرنے لگا ہوں وہ ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، کنتم اس طرح فعل ناقص ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، علی حرف جر ہے جس کے بعد شفا مجرور ہے، لیکن ساتھ ہی شفا جو ہے مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ حفرتن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو الفاظ الف کے ساتھ لکھے یا پڑھے جاتے ہیں ان کی مرفوع منصوب مجرور فارم ایک ہی طرح استعمال ہوتی ہے۔ یہ جار مجرور علی شفا حفرتن جو ہے یہ خبر بن جائے گا کانا فعل ناقص کے لیے، اور آگے جو من الناری ہے جار مجرور یہ صفت بن جائے گا حفرتن کی، کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ یوں فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس کا عطف ہم کر دیں گے کنتم آداء والے جملے پر، یا پھر اس کو ہم جملہ مستانفہ بھی مان سکتے ہیں، اور ترجمہ کریں گے اور تم تھے ایک گڑھے کے کنارے پر، اور وہ گڑھا جو تھا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ آگ سے تھا، یعنی اردو محاورے میں کہیں گے اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس کو انالائز کروں تو فا عاطفہ ہو جائے گا، انقذا فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، قم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا انقذا فعل کے، اور انقذا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور عطف کر دیں گے اس جملے کا ہم کنتم علی شفا حفرتن والے جملے پر۔ ترجمہ کریں گے اور پھر اس نے بچا لیا تمہیں اس سے، اور ہا کی ضمیر حفرتن کی طرف جا رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو آخری حصہ ہے اس کے دو جملے ہم نے بنائے ہیں، اس میں پہلا جملہ ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک جار مجرور یہ صفت بن جائے گا ایک محذوف مفعول مطلق کی، کیونکہ ایسی ترکیب ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، اور وہ مفعول مطلق جو ہے یبین فعل کے لیے ہے، یعنی بیانن کہہ لیں آپ، تو یبین فعل اس میں جلالہ فاعل لکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا یبین فعل کے، اور آیاتی ہی مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا یبین فعل کے لیے۔ پھر یبین فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ گویا جملہ یوں تھا یہ کہ یبین اللہ لکم آیاتہ بیاناً کذالک، ترجمہ کریں گے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، کیونکہ ترجمہ کرتے ذہن میں رکھیے گا فاعل کا پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مفعول کا اور پھر فعل کا۔ آخری جملہ، آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے لعلکم تہتدون، لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم اور خبر کو لے کر آئے گا، اسم اس کا منصوب ہوگا لہٰذا کم ضمیر منصوب متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، اور خبر کی جگہ پہ اس کے جملہ فعلیہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ تہتدون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع خبر بن جائے گا لعل کی، اور لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، جملہ تعلیلیہ بن جائے گا، ترجمہ کریں گے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی، اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو چیک بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کا اعراب کچھ یوں کیا ہے کہ اعتصموا لا محل لها معطوف علی جواب النداء فی السابقہ، یعنی انہوں نے اس کو عطف قرار دیا ہے۔ لا تفرقوا والا جملہ لا محل لها معطوف علی جملہ اعتصموا، جملہ اذکروا لا محل لها معطوف علی جملہ اعتصموا او ہی استنافیہ لا محل لها، کنتم آداء فی محل جر مضاف الیہ، الفا فی محل جر معطوف علی جملہ کنتم، اصبحتم اخوانا والا فی محل جر معطوف علی جملہ الفا، جملہ کنتم علی شفا فی محل جر معطوف علی جملہ کنتم الاولی او لا محل لها استنافیہ، انقذکم والا جملہ معطوف علی جملہ کنتم علی شفا، اور یبین اللہ والا جملہ لا محل لها استنافیہ، لعلکم تہتدون لا محل لها تعلیلیہ، اور تہتدون فی محل رفع خبر لعل۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا،
تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔